مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی اس وقت میں ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی دنیا بھر کی الگ الگ طرح کی ہنگامہ خیز خبروں کے درمیان میں بہت ساری ایسی حقیقت سے آشنا خبریں یا پھر جو غریبوں سے متوسط طبقے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو حقیقت میں لوگوں سے منظر عام پر لانا چاہیے لوگوں کے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ ایسی ایک خبر DW کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے عالمی بینک کی جانب سے جو اس وقت ایک رپورٹ آئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کس قدر غربت چھائی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی اس رپورٹ پر سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہا۔ عالمی بینک نے بدھ کے روز غربت اور مشترکہ خوشحالی کے عنوان سے ایک نئی رپورٹ جاری کی، جس میں عالمی سطح پر انتہائی غربت کے خاتمے کی کوششوں میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کورونا وائرس کی وبا کو ایک تاریخی موڑ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس وبا نے غربت کے خاتمے کے لیے دہائیوں سے کی جانے والی کوششوں پر پانی پھیر دیا، یعنی کہ ایک بیماری نے کس قدر جو ہے آپ کے ترقی یافتہ ممالک کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے قدم روک لیتی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق سن 2020 میں دنیا بھر میں 71 ملین سے زیادہ افراد یومیہ $2.15 یا اس سے کم جو انتہائی غربت کا نیا عالمی معیار ہے اس پر زندگی گزار رہے تھے، جن کی تعداد اب 719 ملین ہو گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں 71 ملین کہاں اور 719 ملین کہاں، صرف 2 سال کے عرصے میں، جو کہ عالمی آبادی کا تقریباً 9.3% ہے۔ یہ گزشتہ 30 برسوں کے دوران کسی ایک برس میں انتہائی غربت کی سطح تک پہنچنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ عالمی بینک کے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ صورتحال اب اور بھی تاریک ہو گئی ہے، کیونکہ یوکرین میں روس کی جنگ کے ساتھ ساتھ چین کی کمزور ہوتی معیشت، افراط زر اور خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سبب مستقبل میں پیش رفت میں مزید رکاوٹیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ مالباس کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ میں ترقی کو فروغ دینے والی بڑی پالیسی اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عالمی بینک کے اندازے کے مطابق سن 2030 میں دنیا کی 7% آبادی انتہائی غربت میں زندگی گزارے گی۔ ڈیوڈ مالپاس نے یہاں تک کہا کہ انتہائی غربت کو کم کرنے میں ہونے والی پیش رفت بنیادی طور پر کمزور عالمی اقتصادی ترقی کے ساتھ رک گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افراط زر، کرنسی کی قدروں میں کمی اور وسیع تر ایک دوسرے کو متاثر کرنے والے بحران نے غربت کو مزید ہوا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معاشی نمو میں بڑے پیمانے پر اضافہ نہ ہونے کی صورت میں سن 2030 میں دنیا کے تقریباً 574 ملین افراد، جو کہ عالمی آبادی کا تقریباً 7% ہیں، انتہائی غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ماہرین اقتصادیات کا ماننا ہے کہ تمام انتہائی غربت کا 60% سب سہارا افریقہ سے متعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بچوں کی انتہائی غربت سے بچنے، بنیادی تعلیم حاصل کرنے اور پرتشدد موت سے بچنے کے امکانات کے حوالے سے ایک تجزیہ پیش کیا۔ اس تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ 37 ممالک گزشتہ 2 دہائیوں میں ان شعبوں میں سے کم از کم ایک شعبے میں واضح طور پر پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کے اہم اسباب بدامنی، تصادم، مالیاتی بحران اور ناقص نظم حکمرانی ہیں۔ مالپاس کا ماننا تھا کہ حالات کی خرابی سے بچنے کے لیے ممالک کو مزید تعاون میں شامل کرنے، وسیع سبسڈی کو ختم کرنے، قلیل مدتی فوائد کے بجائے طویل مدتی ترقی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ رپورٹ میں کورونا وائرس کی وبائی مرض کے عالمی غربت میں کمی کے لیے دہائیوں سے جاری کوششوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا قرار دیا گیا، تاہم اس میں بتایا گیا ہے کہ 5 سالوں میں ترقی کی رفتار کافی سست ہوئی۔ غریب ممالک میں آمدنی کے نقصانات امیر ملکوں کی نسبت دوگنا زیادہ رہی، جس سے عالمی مالیاتی عدم مساوات میں مزید اضافہ ہوا۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں ایسی مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ جن میں حکومتی امداد نے غربت کے دھچکے کو کم کیا، جبکہ اس کے ساتھ اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی کہ ترقی پذیر ممالک کے پاس چونکہ وسائل بہت کم ہیں، اس لیے غربت میں کمی کی کوششوں کو ناکامی سے دوچار بھی ہونا پڑا۔ عالمی بینک کے چیف اکنامسٹ اندرمیت گل نے کہا کہ اگلی دہائی کے دوران ترقی پذیر معیشتوں کے لیے بہتر صحت اور تعلیم میں سرمایہ کاری بہت اہم ہو گئی ہے۔
رپورٹ میں دولتمند ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جائیداد اور کاربن ٹیکس میں اضافہ کر کے اپنے آمدنی میں اضافہ کرے، اسی طرح وہ غریبوں پر مزید بوجھ ڈالے بغیر سرکاری خزانے کو بھی بھر سکتے ہیں۔ عالمی بینک نے سن 1990 میں جب سے غربت کو مانیٹر کرنا شروع کیا، یہ شرح 38% تھی، جو دھیرے دھیرے کم ہو کر سن 2019 میں 8.4% تک آ گئی تھی۔ بدھ کے روز جاری رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ سن 2030 تک انتہائی غربت کے خاتمے کا ہدف ابھی دسترس سے باہر ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات یہ AFP ریوٹرز کے حوالے سے DW نے پیش کیا تھا، جس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم ترین رپورٹ تھی پوری دنیا کے لیے اور مختلف ممالک کے لیے، لیکن اس پر نہ ڈیبیٹ ہے، نہ اس پر کسی طرح کوئی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، سب آپسی جھگڑے میں ملوث ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔